السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قصص النبیین جزء اول کے ترجمے کے 8 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 9 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ ترجمہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام اور انہی کے ساتھ جو دوسرے 2 آدمی جیل کے اندر گئے ان کے بارے میں مختصر طور پر بیان کر دوں تاکہ ترجمہ کرنے میں آپ کو سہولت رہے۔ دیکھیے، یوسف علیہ السلام کا جو قصہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے، یہ عجیب و غریب قصہ ہے۔ قرآن حکیم نہ کوئی تاریخی کتاب ہے نہ قصہ کہانی کی۔ اس میں جو تاریخی واقعہ یا قصہ ذکر کیا جاتا ہے، اس سے مقصود صرف انسان کو عبرت و موعظت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق اہم ہدایات ہوتی ہے۔ پورے قرآن اور بے شمار انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں صرف ایک ہی قصہ یوسف علیہ السلام کا ایسا ہے جس کو قرآن نے مسلسل بیان کیا ہے، ورنہ ہر مقام کے مناسب تاریخی واقعے کا کوئی ضروری جز ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ قصہ یوسف علیہ السلام کو اول سے آخر تک دیکھیے تو اس میں سینکڑوں عبرت و موعظت کے مواقع اور انسانی زندگی کے مختلف ادوار کے لیے اہم ہدایتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے جیل میں جانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کی برات اور پاکی بالکل واضح ہو جانے کے باوجود عزیز مصری اور اس کی بیوی نے بدنامی کا چرچا ختم کرنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دینے کا فیصلہ کر لیا، جو در حقیقت یوسف علیہ السلام کی دعا اور خواہش کی تکمیل تھی، کیونکہ عزیز مصر کے گھر میں رہ کر عصمت بچانا ایک سخت مشکل معاملہ ہو گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے تو ساتھ 2 مجرم قیدی اور بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ابن کثیر نے ائمہ تفسیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ دونوں اس الزام میں گرفتار ہوئے تھے کہ انہوں نے بادشاہ کو کھانے وغیرہ میں زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ مقدمہ زیر تحقیق تھا، چھان بین چل رہی تھی، اس لیے ان دونوں کو جیل میں رکھا گیا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو اپنے پیغمبرانہ اخلاق اور رحمت و شفقت کے سبب سب قیدیوں کی دلداری اور خبرگیری کرتے تھے۔ جو بیمار ہو گیا اس کی عیادت اور خدمت کرتے، جس کو غمگین و پریشان پایا اس کو تسلی دیتے، صبر کی تلقین اور رہائی کی امید سے اس کا دل بھراتے تھے۔ خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام دینے کی فکر کرتے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان کے یہ حالات دیکھ کر جیل کے سب قیدی آپ کی زندگی کے معتقد ہو گئے۔ جیل کا افسر بھی متاثر ہوا۔ اس نے یہاں تک کہا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو چھوڑ دیتا، اب اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ 2 قیدی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں گئے تھے، ایک روز انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نیک صالح بزرگ معلوم ہوتے ہیں، اس لیے آپ سے ہم اپنی خواب کی تعبیر دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس اور بعض دوسرے ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ یہ خواب انہوں نے حقیقتاً دیکھے تھے، جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ خواب کچھ نہ تھا، محض یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور سچائی کی آزمائش کے لیے خواب بنایا تھا۔ دونوں باتیں ہیں۔
بہرحال ان میں سے ایک یعنی شاہی ساقی نے تو یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور سے شراب نکال رہا ہوں، اور دوسرے یعنی باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا کوئی ٹوکرا ہے، اس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور درخواست کی کہ ہمیں ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتلائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے خوابوں کی تعبیر دریافت کی جاتی ہے، مگر وہ پیغمبرانہ انداز پر اس سوال کے جواب سے پہلے تبلیغ و دعوت ایمان کا کام شروع فرماتے ہیں، اور اصول دعوت کے ماتحت حکمت و دانش مندی سے کام لے کر سب سے پہلے ان لوگوں کے قلوب میں دلوں میں اپنا اعتماد پیدا کرنے کے لیے اپنے اس معجزے کا ذکر کیا کہ تمہارے لیے جو کھانا تمہارے گھروں سے یا کسی دوسری جگہ سے آتا ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں بتلا دیتا ہوں کہ کس قسم کا کھانا اور کیسا اور کتنا اور کس وقت آئے گا، اور وہ ٹھیک اسی طرح نکلتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ذالکما مما علمنی ربی، کہ یہ کوئی رمل یا جفر یعنی علم رمل اور علم جفر کا فن یا کہانت وغیرہ کا شعبدہ نہیں، بلکہ میرا رب بذریعہ وہی مجھے بتا دیتا ہے، میں اس کی اطلاع دے دیتا ہوں، اور یہ کھلا معجزہ تھا جو دلیل نبوت اور اعتماد کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس کے بعد اول کفر کی برائی اور ملت کفر سے اپنی بیزاری بیان کی، اور پھر یہ بھی جتلا دیا کہ میں خاندان نبوت ہی کا ایک فرد اور انہی کی ملت حق کا پابند ہوں۔ میرے آبا و اجداد ابراہیم و اسحاق و یعقوب ہیں۔ یہ خاندانی شرافت بھی عادتاً انسان کا اعتماد پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد بتلایا کہ ہمارے لیے کسی طرح جائز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کی خدائی صفات میں شریک سمجھے۔ پھر فرمایا کہ یہ دین حق کی توفیق ہم پر اور سب لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے سلامت فہم عطا فرما کر قبول حق ہمارے لیے آسان کر دیا، مگر بہت سے لوگ اس نعمت کی قدر اور شکر نہیں کرتے۔ پھر انہی قیدیوں سے سوال کیا کہ اچھا تم ہی بتلاؤ کہ انسان بہت سے پروردگاروں کا پرستار ہو یہ بہتر ہے، یا یہ کہ صرف ایک اللہ کا بندہ بنے جس کا قہر و قوت سب پر غالب ہے۔ پھر بت پرستی کی برائی ایک دوسرے طریقے سے یہ بتلائی کہ تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے کچھ بتوں کو اپنا پروردگار سمجھا ہوا ہے، یہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے گھر لیے ہیں، نہ ان میں ذاتی صفات اس قابل ہے کہ ان کو کسی ادنا قوت و طاقت کا مالک سمجھا جائے، کیونکہ وہ سب بے حس و حرکت ہیں۔ یہ بات تو آنکھوں سے مشاہدہ کی ہے۔ دوسرا راستہ ان کے معبود حق ہونے کا یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی پرستش کے لیے احکام نازل فرمائے، تو اگرچہ مشاہدہ اور ظاہری عقل ان کی خدائی کو تسلیم نہ کرتے، مگر حکم خداوندی کی وجہ سے ہم اپنا مشاہدہ چھوڑ کر اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے، مگر یہاں وہ بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کے لیے کوئی حجت و دلیل نازل نہیں فرمائی، بلکہ اس نے یہی بتلایا کہ حکم اور حکومت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا حق نہیں، اور حکم یہ دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی وہ دین قیم یعنی سیدھا دین ہے جو میرے آبا و اجداد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یوسف علیہ السلام اپنی تبلیغ و دعوت کے بعد ان لوگوں کے خوابوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے ایک تو رہا ہو جائے گا اور پھر اپنی ملازمت پر بھی برقرار رہ کر بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرے پر جرم ثابت ہو کر اس کو سولی دی جائے گی اور جانور اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ ویسے تو اس قصے کے اندر لمبی چوڑی بحث ہیں، اور اس قصے سے ہمیں جو سبق ملتے ہیں وہ بھی عجیب و غریب ہیں، لیکن چونکہ بات لمبی ہو جائے گی اس لیے میں زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اب ترجمے کی طرف بڑھتا ہوں۔ یہ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ ترجمہ کیجئے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موعظۃ السجن، قید خانے کی نصیحت، یعنی قید خانے میں رہ کر نصیحت کرنا۔ ودخل یوسف السجن، اور یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہوئے۔
وعرف اہل السجن جمیعا ان یوسف شاب کریم، اور تمام قید خانے والوں نے جان لیا کہ یوسف علیہ السلام معزز نوجوان ہیں، وَأَنَّ يُوسُفَ عِنْدَهُ عِلْمٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ یوسف علیہ السلام کے پاس بڑا علم ہے، وَأَنَّ يُوسُفَ فِي صَدْرِهِ قَلْبٌ رَحِيمٌ، اور یہ کہ یوسف علیہ السلام کے سینے میں رحم دل ہے، دیارو دل ہے، وَأَحَبَّ أَهْلُ السِّجْنِ يُوسُفَ وَأَكْرَمُوهُ، اور قید خانے والوں نے یوسف علیہ السلام سے محبت کی اور انہوں نے اس کا اکرام کیا، وَفَرِحَ النَّاسُ بِيُوسُفَ وَعَزَّمُوهُ، اور لوگ خوش ہو گئے یوسف علیہ السلام سے اور انہوں نے اس کی تعظیم کی، عزت کی، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ رَجُلَانِ وَقَصَّ عَلَيْهِ رُؤْيَاهُمَا، اور اس کے ساتھ یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں 2 آدمی داخل ہوئے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کا خواب بیان کیا۔ قصہ علی کے صلے کے ساتھ قصہ بیان کرنا، کہانی بیان کرنا۔ وقال احدهما انی ارانی آصر خمرہ، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ بلا شبہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑتا ہوں۔ یہاں لفظ استعمال کیا گیا شراب کا، لیکن شراب نچوڑی نہیں جاتی بلکہ جس سے شراب بنتی ہے اس کو نچوڑا جاتا ہے، تو یہاں شراب بول کر جس سے شراب بنائی گئی وہ مراد ہے، جیسے انگور کی شراب ہوتی ہے یا دوسری چیزوں کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں انگور کو نچوڑتا ہوں، شراب ہے یہاں پر، لیکن مراد کیا ہے؟ جس سے شراب بنی ہے وہ۔ بلا شبہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر من، اور دوسرے نے کہا کہ بلا شبہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں اٹھاتا ہوں جس میں سے پرندے کھاتے ہیں۔ طائرن کا معنی پرندہ، اس کی جمع ہے طیرن، اور طیورن بھی آتی ہے، دونوں جمع ہے، طیرن اور طیورن۔ وسأل یوسف عن التأویل، اور ان دونوں نے یوسف علیہ السلام سے تعبیر کے بارے میں پوچھا۔ وکان یوسف عالما بتأویل الرؤیا، اور یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کو جانتے تھے۔ تأویل کا معنی خواب کی تعبیر بتانا، کلام کا مراد و مطلب بیان کرنا۔ وَكَانَ يُوسُفُ نَبِيًّا مِّنَ الْأَنبِيَاءِ، اور یوسف علیہ السلام نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ وَكَانَ النَّاسُ فِي زَمَانِهِ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ، اور لوگ اس کے زمانے میں اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے تھے۔ وَوَضَعُوا أَرْبَابًا كَثِيرَةً مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے بہت سے ارباب، بہت سے رب یعنی معبود گھر لیے تھے ان کی طرف سے، من عند انفسہم انہی کی طرف سے۔ وضع یدو کا معنی گھر لینا، ایک اس کا معنی رکھنا بھی آتا ہے لیکن یہاں پر گھر لینا۔ وقالوا هذا رب البر وهذا رب البحر وهذا رب الرزق وهذا رب المطر، اور انہوں نے کہا یہ خشکی کا رب ہے اور یہ سمندر کا رب ہے اور یہ روزی کا رب ہے اور یہ بارش کا رب ہے۔ وَكَانَ يُوسُفُ يَرَىٰ كُلَّ ذَلِكَ وَيَضْحَكُ، اور یوسف علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھتے تھے اور ہنستے تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ يَعْلَمُ كُلَّ ذَلِكَ وَيَبْكِي، اور یوسف علیہ السلام یہ سب کچھ جانتے تھے اور روتے تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ يُرِيدُ أَن يَدْعُوَهُمْ إِلَى اللَّهِ، اور یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کو اللہ کی طرف بلائے۔ وَقَدْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ فِي السِّجْنِ، اور تحقیق کہ اللہ نے چاہا کہ وہ قید خانے میں ہوئے، یعنی یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف بلانا چاہتے تھے لیکن اللہ کا ارادہ تھا کہ یہ بلانا، یہ پند و نصیحت یہ قید خانے میں ہو۔ وقد اراد اللہ ان یکون ذلک فی السجن، اور تحقیق کہ اللہ نے چاہا کہ وہ قید خانے میں ہو۔ الا یستحق اہل السجن الموعظۃ،
کیا قید خانے والے پند و نصیحت کے مستحق نہیں ہیں؟ الا یستحق اہل السجن الرحمت، کیا قید خانے والے رحمت کے مستحق نہیں ہیں؟ الیس اہل السجن عباد اللہ، کیا قید خانے والے اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ الیس اہل السجن بنی آدم، کیا قید خانے والے آدم علیہ السلام کے اولاد نہیں ہیں؟ یعنی یہ استفہام انکاری ہے، یہ پند و نصیحت کے مستحق ہے، رحمت کے مستحق ہے، اللہ کے بندے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، وہ استفہام انکاری ہے۔ یہ کان یوسف فی السجن ولکنہ کان حرا جریا، یوسف علیہ السلام قید میں تھے اور لیکن وہ جرأت مند آزاد تھے۔ جری کا معنی جرأت مند، ہمت والے۔ کان یوسف فقیرا ولکنہ کان جوادا سخیا، یوسف علیہ السلام غریب تھے اور لیکن وہ سخی تھے۔ جوادا اور سخیا کا معنی سخی، فیاد۔ جاد یجود جودتن، اس کا معنی ہوتا ہے عمدہ ہونا، بہتر ہونا، اور جاد یجود بمال ہی، مال لٹانا یا مال میں سخاوت کرنا۔ تو جواد اس کا معنی ہوتا ہے سخی، فیاد اس کی جمع آتی ہے اجواد، اور جواد اگر ہو، ایک تو جواد اور ایک جواد، جواد بھی پڑھ سکتے ہیں اور جواد بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے سخی اور فیاد، جمع آتی ہے اجواد۔ اور جواد عمدہ نسل کا گھوڑا، اس کو بھی جواد کہا جاتا ہے، لیکن اس کی جمع آئے گی جیاد۔ جواد کا ترجمہ اگر عمدہ نسل کا گھوڑا مراد لے تو جمع آئے گی جیاد، اور اگر جواد سخی کے معنی میں لیں گے تو اس کا معنی ہوتا اجواد۔ گھوڑے کے ترجمے میں لے تو جیاد جمع آئے گی، اور سخی و فیاد کے ترجمے میں لے تو اجواد جمع آئے گی۔ جیسے بیتن کا معنی گھر، گھر کے معنی میں لیں گے تو اس کی جمع آئے گی بیوتن، اور بیتن کا ایک معنی ہوتا ہے شہر، تو یہ معنی مراد لیں گے تو اس کی جمع آئے گی ابیاتن۔ کان یوسف فقیرا ولکنہ کان جوادا سخیا، یوسف علیہ السلام غریب تھے اور لیکن وہ سخی تھے، فیاض تھے۔ ان الانبیاء یجہرون بالحق فی کل مکان، بلا شبہ انبیاء کرام ہر جگہ حق کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی علی الاعلان حق بات کہتے ہیں، گھبراتے نہیں ہیں۔ بلا شبہ انبیاء کرام حق کو ہر جگہ میں علی الاعلان کہتے ہیں۔ ان الانبیاء یجودون بالخیر فی کل زمان، بلا شبہ انبیاء کرام ہر زمانے میں مال و دولت کو لٹاتے ہیں۔ خیرن کا معنی بھلائی کے بھی ہوتے ہیں، خیرن یعنی بھلائی، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے مال و دولت، بھلائی کو بھی کہا جاتا ہے اور مال و دولت کو بھی کہا جاتا ہے خیرن۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ہے ان ترک خیرن الوصیۃ، ان ترک خیرن الوصیۃ، تو یہاں پر خیرن کا معنی مال و دولت ہے۔ اور جادہ بالخیر یا بمالہ، اس کا معنی مال لٹانا، تو یہاں یجودون بالخیر کا معنی مال لٹاتے تھے۔ ان الانبیاء یجودون بالخیر فی کل زمان، بلا شبہ انبیاء کرام ہر زمانے میں مال کو لٹاتے تھے، یعنی خرچ کرتے تھے۔ یہ تھا قصص النبیین جزء اول کے ترجمے کا سبق نمبر 9۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 10 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔